کیا مطلب؟ تم ڈبل ناشتہ کرو گے؟ یعنی اب عمارت کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ڈبل ناشتہ، ڈبل ڈنر، ڈبل لنچ، لیکن یہ سوچ لو کہ باقی ساری عمر ہسپتال کے بیڈ پر ہی گزرے گی۔ عمران نے کہا، میں نے شریک ہونے کا کہا ہے عمران صاحب، ڈبل ناشتے کی بات نہیں کی۔ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا، شرکت؟ ہاں شرکت تو تم کر سکتے ہو، آخر تم نے میری شادی میں بھی تو شرکت کرنی ہے، تم اس استحقاق کی بنا پر ناشتے میں تو شرکت کر سکتے ہو۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے شکریہ۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران رسیور رکھ کر بڑے اطمینان سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ چائے کا سامان موجود تھا اور ریفریجریٹر میں دودھ کا ڈبہ بھی پڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے چائے بنائی اور اسے تھرمس میں ڈال کر اس نے تھرمس اور پیالی اٹھائی اور واپس سٹنگ روم میں آ کر اس نے تھرمس سے چائے پیالی میں ڈالی اور پھر آج کے آئے ہوئے اخبارات کھول کر دیکھنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی وہ چائے بھی گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جولیا اور کیپٹن شکیل سے کی جانے والی باتیں بھول گیا ہو اور اب اطمینان سے بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا ہو۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، البتہ اس کی نظریں بدستور سامنے موجود اخبار پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ جولیا بول رہی ہوں۔ یہ تم نے کیا کہا ہے کیپٹن شکیل کو فون کر کے کہ اس نے سارے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ میرے فلیٹ پر پہنچے اور تم خود کہاں ہو؟ پہلے تو تم اس طرح ناشتے کا شور مچا رہے تھے جیسے صدیوں سے بھوکے ہو، اور جب میں نے ناشتہ بنا لیا ہے تو تم غائب ہو۔ دوسری طرف سے جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، ناشتہ؟ لیکن اب تو ناشتے کا وقت گزر چکا ہے، اب تو لنچ کا وقت قریب ہے، اور جہاں تک ناشتے کا تعلق ہے تو ناش سنسکرت زبان میں فنا ہو جانے یعنی ختم ہو جانے کو کہتے ہیں، اور فارسی میں ناشتے کا لفظی معنی بھوکا ہوتا ہے، اور میں تو ویسے ہی جنم جنم کا بھوکا ہوں۔ عمران کی زبان ایک بار رواں ہو گئی، میں کسی سنسکرت اور فارسی کے مطلب کو نہیں جانتی، سنا تم نے؟ فوراً یہاں پہنچو ورنہ میں پوری سیکرٹ سروس کو لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی، اور ہم ایک ہفتے سے پہلے واپس نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف سے جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ واپس آیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ تم نے دھمکی ہی ایسی دی ہے کہ مجھے اب آنا ہی پڑے گا، ورنہ ایک ہفتے تک 10 مہمانوں کو کھانا کھلانا میرے بس سے باہر ہے۔ عمران نے رسیور اٹھاتے ہوئے اس انداز میں بات شروع کر دی جیسے اسے یقین ہو کہ فون جولیا کا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو اور کسے کہہ رہے ہو؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے آپ، میں سمجھا جولیا کا فون ہے۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے اور میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے جولیا سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھلائے، کیونکہ کسی خاتون کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ مجھے کیے ہوئے مدتیں گزر گئی ہیں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مدتوں پہلے کس خاتون کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کھاتے رہے ہو؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اماں بی کا۔ یقین کریں اس قدر لذت اماں بی کے ہاتھوں میں ہے کہ اب تک اس لذت کا احساس اسی طرح تر و تازہ ہے۔ عمران نے جواب دیا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم میرے پاس آ جاتے، ہم دونوں مل کر ناشتہ کر لیتے، سر سلطان نے کہا۔ پھر آپ کا کیا بنتا؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونک کر کہا، ظاہر ہے آپ کو سرکاری باورچی ملا ہوا ہے، جبکہ میں وہاں بیٹھ کر آنٹی کے ہاتھ میں لذت کی تعریفیں کرتا تو یقیناً فوری طور پر باورچی کو رخصت دے دی جاتی اور آنٹی خود لنچ، ڈنر اور ناشتہ بناتی اور آپ کو بہرحال کھانا بھی پڑتا اور دل پر پتھر رکھ کر تعریفیں بھی کرنا پڑتی، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم جیسا شیطان شاید ہی دنیا میں پھر پیدا ہو، کہاں کی بات کہاں جا ملاتے ہو۔ بہرحال میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ یورپ کے ایک ملک رومانیہ کے چیف سیکرٹری نے، جو میرا اچھا دوست ہے، مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کے دارالحکومت نجارسٹ کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک فاک لینڈی کو رومانیہ حکومت کی ایک اہم دستاویز چرانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق کسی خفیہ تنظیم سارج سے ہے
اور سارج کا انتہائی اہم مشن پاک ایشیا میں مکمل کیا جا رہا ہے اور اسے بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ پاک ایشیا پہنچ جائے۔ مزید انکوائری پر اس نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اس نے پاک ایشیا کے دارالحکومت پہنچ کر کاراکاز نامی کلب میں جا کر وکٹر سے ملنا تھا اور وکٹر نے اسے آگے کا کام دینا تھا۔ وہ صرف اتنا ہی بتا سکا، پھر تشدد نہ برداشت کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ چیف سیکرٹری رومانیہ نے مجھے فون کر کے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ وہ میرے ذاتی دوست بھی ہیں۔ میں نے انہیں مزید تفصیلات کے حصول کے لیے کہا تو انہوں نے معذرت کر لی، کیونکہ سرکاری طور پر وہ ایسی معلومات کسی دوسرے ملک کو نہیں بھجوا سکتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سارج کون سی تنظیم ہے اور وہ کس مشن پر یہاں کام کر رہی ہے؟ سر سلطان نے کہا، میں تو یہ نام ہی پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں۔ بہرحال چیف سیکرٹری یا سیکرٹری خارجہ بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات کو سچ تسلیم کرتے ہوئے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس بارے میں معلومات حاصل کریں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بس اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے واقعی انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے خواہ مخواہ جولیا کو ناشتے کے لیے کہا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی تھی، علی عمران بول رہا ہوں طاہر۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ اس قدر سنجیدہ کیوں ہیں؟ خیریت؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے پریشان سے لہجے میں پوچھا، سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے اس لیے ناشتہ نہ کر سکا اور غلطی سے جولیا کو فون کر دیا۔ اب جولیا انتظار کر رہی ہے اور ابھی سر سلطان نے فون کر کے مجھے بتایا ہے کہ انہیں رومانیہ کے چیف سیکرٹری نے، جو ان کے دوست ہیں، بتایا ہے کہ عمران نے سر سلطان کی بتائی ہوئی ساری تفصیلات دہرا دیں۔ یہ سارج ایجنسی تو کوئی نیا نام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، میں جولیا کے فلیٹ پر جا رہا ہوں، تم ورلڈ ویژن والوں کو فون کر کے ان سے سارج ایجنسی کے بارے میں معلوم کرو اور جو معلومات ہوں وہ مجھے جولیا کے فون پر بتا دینا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں اور اگر ان سے معلوم نہ ہو سکا تو میں بالتانیہ کی 4 ورلڈ ایجنسیوں سے بھی معلوم کر لوں گا۔ بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور مڑ کر الماری کھول کر اس میں سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس باس، ٹائیگر اٹینڈنگ یو، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، مجھے فلیٹ پر فون کرو، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس الماری میں رکھ دیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، کہاں سے فون کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے سے باس، میں بس اب باہر جانے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں کوئی کاراکاز کلب ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، بڑا مشہور کلب ہے سٹان روڈ پر، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کے کسی وکٹر کو جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں باس، وہاں کا مینیجر تو جانی ہے، وہ میرا دوست ہے۔ وکٹر کیا کرتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، صرف اتنی اطلاع ملی ہے کہ کسی خفیہ تنظیم سارج نے اپنے ایجنٹ یہاں پاک ایشیا بھجوائے ہوئے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے رومانیہ سے ایک آدمی یہاں آ رہا تھا، اسے بتایا گیا تھا کہ وہ کاراکاز کلب کے وکٹر سے ملے اور وہ آدمی جو یہاں آ رہا تھا رومانیہ کے دارالحکومت میں پکڑا گیا۔ اب اس وکٹر کو ٹریس کر کے اس سے اس معاملے کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ یس باس، اگر آپ کہیں تو میں جانی سے فون پر پوچھ لوں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، اسے وہاں جا کر ٹریس کرو اور جو بھی ہو اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچاؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ جولیا کے فلیٹ کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ عمران نے کہا۔ یس باس، میری فون ڈائری میں درج ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم نے مجھے وہاں اطلاع دینی ہے، میں اب وہیں جا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جوزف کا لہجہ مودبانہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر کو میں نے کہا ہے ایک آدمی کو ٹریس کرنے کے لیے، اگر وہ ٹریس ہو گیا تو وہ اسے رانا ہاؤس لے آئے گا، اسے بلیک روم میں کرسی پر جکڑ دینا، ٹائیگر مجھے اطلاع دے گا، لیکن میرے آنے تک ٹائیگر کو روک لینا، عمران نے کہا۔
یس باس، جوزف نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ گیلری میں آ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی۔ یہ اس سلسلے کی قصہ نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ٹیکسی رواز کلب کی عالی شان عمارت کے مین گیٹ کے سامنے رکی تو سیڑھیوں سے نیچے کھڑے باوردی دربان نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹیکسی کا عقبی دروازہ کھولا اور سلانیہ نیچے اتر آئی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کرائے کے ساتھ ساتھ بھاری ٹپ بھی اترنے سے پہلے دے چکی تھی، اس لیے اس کے اترتے ہی ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ باوردی دربان نے اسے سلام کیا اور پھر 2 سیڑھیاں چڑھ کر اس نے شیشے کا دروازہ کھولا اور ساتھ ہی احتراماً جھک گیا۔ سلانیہ نے ایک نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ ہال کافی بڑا اور انتہائی دیدہ زیب اور خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہال میں موجود افراد کی تعداد کافی تھی، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، لیکن وہ سب اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ سرگوشیوں میں باتیں ہو رہی تھیں اور ویٹرس وہاں سروس کر رہی تھیں۔ سلانیہ کو رائٹ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پاک ایشیا آئے ہوئے 2 روز ہو گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر بظاہر سلانیہ رائٹ سے علیحدہ ہو گئی تھی، لیکن وہ سب ایک ہی ہوٹل ہلٹن میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سلانیہ نے ہوٹل میں علیحدہ کمرہ لیا تھا، جبکہ ساتھ والا کمرہ رائٹ کا تھا۔ رائٹ کے ساتھ فلپ اور جانسن کے کمرے اسی منزل پر ہی تھے، لیکن وہ ہٹ کر تھے۔ فائل کے مطابق ڈاکٹر اعظم ہر اتوار کی شام کو رواز کلب آتا تھا اور تقریباً تمام رات وہیں رہتا تھا۔ فائل میں سلانیہ نے ڈاکٹر اعظم کی تصویر بھی دیکھ لی تھی، چنانچہ اس نے جانسن کو یہ تصویر دکھا کر رواز کلب بھیج دیا تھا کہ جب ڈاکٹر اعظم وہاں پہنچے تو وہ اسے فون پر اطلاع کر دے، کیونکہ سلانیہ اس وقت وہاں جانا چاہتی تھی جب ڈاکٹر اعظم وہاں موجود ہو۔ فائل کے مطابق ڈاکٹر اعظم کو عورت کی جو فگر پسند تھی اس بارے میں سلانیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایسے نفسیاتی مریضوں کو کس طرح پاگل بنایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اس وقت وہاں جانا چاہتی تھی جب ڈاکٹر اعظم پہلے سے وہاں موجود ہو۔ مشن کے سلسلے میں رائٹ سے اس کی تفصیلی بات چیت ہو چکی تھی۔ رائٹ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی تھی، لیکن وہ اس وقت یہ مشن مکمل کرنا چاہتا تھا جب سلانیہ پہلے اپنا مشن مکمل کر لیتی۔ گرین پرل اوپن جزیرہ تھا، اس کا صرف ایک مخصوص حصہ نیوی کی تحویل میں تھا اور وہاں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا، ورنہ باقی پورے جزیرے میں کہیں بھی کوئی بھی آ جا سکتا تھا، اور رائٹ 2 روز میں 2 بار اپنے ساتھی فلپ کے ساتھ وہاں چکر لگا آیا تھا، اور اس کے مطابق وہ کافی آسانی سے اپنا مشن مکمل کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ہر قسم کی چیکنگ کرنے والی اور حفاظتی مشینری کو زیرو کرنے والی جدید ترین خصوصی مشین موجود تھی جو ایک کیمرے کے انداز میں بنائی گئی تھی۔ سلانیہ کو بھی یقین تھا کہ وہ ڈاکٹر اعظم کو شیشے میں اتار کر جلد ہی اپنا مشن مکمل کر لے گی، اس لیے وہ پوری طرح تیار ہو کر رواز کلب آئی تھی۔ اس کے جسم پر انتہائی چست لباس تھا اور ہال میں داخل ہو کر وہ اس طرح رک گئی جیسے ہال کا جائزہ لے رہی ہو، اور پھر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر اعظم پر اس کی نظریں پڑیں تو وہ بے اختیار مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ کیٹ واک کے انداز میں اٹھلاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی اس نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس نے چیک کر لیا کہ ڈاکٹر اعظم کی نظریں اس پر اس طرح چپکی ہوئی تھیں جیسے لوہا مقناطیس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ حال میں موجود کئی اور نوجوانوں کی نظریں بھی اس پر چپکی ہوئی تھیں، لیکن سلانیہ سیدھی ڈاکٹر اعظم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جب وہ قریب پہنچی تو بے اختیار رک گئی اور اس نے اس انداز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ کس کے ساتھ بیٹھے۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور ڈاکٹر اعظم کی طرف مڑ گئی۔ پلیز، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ سلانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ادھیڑ عمر ڈاکٹر اعظم بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ، ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ اور سفید پھولوں والی نیلی ٹائی باندھ رکھی تھی۔ اس کے بالوں میں سفیدی کی جھلکیاں نمایاں تھیں، چہرے پر سنہرے فریم کی نفیس اینک تھی، لیکن اس کا سلانیہ کو دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے بچہ دکان میں پڑی ہوئی اپنی پسندیدہ ٹافی کو دیکھتا ہے۔ وائی ناٹ، پلیز، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سلانیہ پر مر چکا ہے
اور پھر آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئیں تو سلانیہ نے اسے بتایا کہ وہ سیاح ہے اور ایشیا کی سیاحت پر نکلی ہے اور ہوٹل ہلٹن میں رہائش پذیر ہے۔ ویسے وہ یورپ میں شیئر بزنس کرتی ہے جس سے اسے انتہائی معقول آمدنی ہو جاتی ہے۔ سیاحت اس کا شوق ہے اور وہ اکثر سیاحت پر ہی رہتی ہے۔ اس کے 2 کاروباری مینیجرز اس کا بزنس سنبھالتے ہیں اور ان سے اس کا فون پر رابطہ رہتا ہے، اور یہاں رواز کلب میں وہ ڈنر کے لیے آئی تھی اور ڈاکٹر اعظم نے اسے بتایا کہ وہ سائنسدان ہے اور نیوی کے ساتھ منسلک ہے، لیکن وہ بہت کم نیوی کی لیبارٹری میں جاتا ہے، ورنہ اس نے اپنی رہائش گاہ میں ہی اپنی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے۔ پھر تو آپ سے صرف قسم قسم کی گیسوں، ریز اور مشینوں کے بارے میں ہی گفتگو ہو سکتی ہے، جبکہ معاف کیجئے مجھے رومانس پسند ہے۔ آپ واقعی میری آئیڈیل شخصیت ہیں۔ آپ کا یہ خوبصورت ہیئر سٹائل، مردانہ وجاہت، آپ کا مخصوص ڈریس، سب کچھ میرے لیے آئیڈیل ہے اور مجھے بہت کم آئیڈیل نظر آتے ہیں، لیکن اب میری بدقسمتی کہ آپ سائنسدان ہیں۔ سلانیہ نے اپنے مخصوص لاڈ بھرے لہجے میں کہا، آپ کی تعریف کا شکریہ، لیکن سائنسدان ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں انسان ہی نہیں رہا، اور آپ جیسی خوبصورت فگر انسان تو انسان حیوانوں کو بھی پسند ہوگی۔ ڈاکٹر اعظم نے کہا تو سلانیہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر انہوں نے ڈنر بھی ڈائننگ ہال میں جا کر اکٹھے کیا اور ڈنر کے بعد وہ شراب پینے کے لیے لابی میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ کب تک یہاں ہیں؟ ڈاکٹر اعظم نے پوچھا۔ جب تک آپ کہیں، میں رہنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں آپ سے حقیقتاً متاثر ہوئی ہوں، سلانیہ نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا تو ڈاکٹر اعظم کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا۔ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اب آپ کے ساتھ ملاقات آئندہ سنڈے کو ہی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر اعظم نے کہا تو سلانیہ بے اختیار چونک پڑی۔ وہ کیوں؟ 1 ہفتے بعد؟ کیا آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ سلانیہ نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بات نہیں، میں ان دنوں انتہائی اہم اور پیچیدہ فارمولے پر کام کر رہا ہوں جس کے لیے مجھے مکمل یکسوئی چاہیے، اس لیے میں صرف سنڈے کو یہاں آ سکتا ہوں، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ ظاہر ہے آپ سائنسدان ہیں تو آپ یہ کام کسی لیبارٹری میں ہی جا کر کرتے ہوں گے، اور ویسے بھی وہاں آپ پورا ہفتہ 24 گھنٹے تو کام نہیں کر سکتے، آپ آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ اس دوران کچھ وقت آپ گھومنے پھرنے، ملنے ملانے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ سلانیہ نے بڑے مان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں نے اپنی رہائش گاہ میں بھی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، میں وہیں کام کرتا ہوں، بہت تھوڑا وقت آرام کرتا ہوں، اس لیے میں گھر سے نکل ہی نہیں سکتا، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ اوہ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آ جایا کروں گی آپ سے ملنے، وہاں آپ کی رہائش گاہ پر، سلانیہ نے خاص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، میری رہائش گاہ میں کوئی غیر آدمی کسی صورت داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ انتظام حکومت کی طرف سے ہے، انہوں نے وہاں انتہائی حساس آلات نصب کیے ہوئے ہیں، اس لیے مجبوری ہے، ڈاکٹر اعظم نے کہا تو سلانیہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے ذہن میں پہلی بار یہ بات آئی تھی کہ ڈاکٹر اعظم بے حد ہوشیار اور محتاط آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن 1 ہفتہ مجھ سے نہیں گزارا جا سکتا، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم یہیں سے ہی علیحدہ ہو جائیں؟ سلانیہ نے اس بار قدرے ناراض سے لہجے میں کہا۔ ارے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ درمیان میں تمہارے لیے وقت نکال سکوں، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ اوکے، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو ہلٹن ہوٹل آ جانا، کمرہ نمبر 212، سلانیہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے تم ناراض ہو گئی ہو، ڈاکٹر اعظم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال پھر ملیں گے، فی الحال گڈ بائے، سلانیہ نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ڈاکٹر اعظم وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہلٹن ہوٹل پہنچ گئی۔ رائٹ کمرے میں موجود تھا۔ کیا ہوا، کوئی بات بنی؟ رائٹ نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ یہ آدمی انتہائی ہوشیار اور محتاط ہے، اس کے ساتھ کچھ اور کرنا پڑے گا، سلانیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ڈاکٹر اعظم سے ہونے والی ملاقات اور گفتگو دہرا دی۔ وہ اہم سائنسدان ہے، اس لیے پہلی ملاقات میں کسی غیر ملکی کو اپنی رہائش گاہ پر نہیں لے جا سکتا، لیکن اگر تم اسے درست طور پر ٹریٹ کرو تو پھر وہ تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے مجبور ہو جائے گا، رائٹ نے کہا۔ لیکن اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا، کیا ہم ویسے اس کی رہائش گاہ میں داخل نہیں ہو سکتے؟ ہم نے بڑی بڑی لیبارٹریوں کی کبھی پرواہ نہیں کی،
اس کی رہائش گاہ پر ان لیبارٹریوں سے زیادہ انتظامات تو نہیں ہوں گے؟ سلانیہ نے کہا۔ مسئلہ وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مشن ڈبل ہے اور ایک دوسرے سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ہماری تھوڑی سی جلد بازی سے مشن ناکام ہو سکتا ہے۔ رائٹ نے کہا۔ وہ کیسے؟ سلانیہ نے چونک کر کہا۔ اگر ہم نے اس کی کوٹھی میں داخل ہو کر اسے ہلاک کر دیا اور اس کی لیبارٹری تباہ کر دی تو لا محالہ حکومت اور اعلیٰ حکام چونک پڑیں گے اور فوری طور پر وہ نیوی اسپیشل ورکشاپ کے فول پروف انتظامات کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس پورے جزیرے کو ہی ممنوعہ قرار دے دیں۔ اس کے علاوہ باس نے کہا تھا کہ اگرچہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا مین گروپ یہاں موجود نہیں ہے لیکن دوسرا گروپ ہو سکتا ہے، یقیناً ان تک اطلاع پہنچ جائے گی اور وہ حرکت میں آ جائیں گے۔ اس طرح ہم بے بس ہو کر پھنس جائیں گے۔ ہمیں اس انداز میں کام کرنا ہے کہ دونوں طرف بیک وقت یا کم از کم ایک ہی دن کام ہو، پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جہاں سارچ ایجنسی اپنے ایجنٹوں کو معاشی طور پر شہنشاہ بنا دیتی ہے، وہاں ناکامی کی صورت میں اس ایجنٹ اور اس کے ساتھیوں کو ہر قیمت پر مرنا پڑتا ہے۔ سارچ ایجنسی میں ناکامی کی کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے کسی کام میں جلدی نہ کرو، بے حد سوچ سمجھ کر کرو۔ رائٹ نے اسے بزرگانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک میں کامیاب نہیں ہوں گی تم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ سلانیہ نے کہا۔ نہیں، وہاں پہنچنا اور وہاں مشن مکمل کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس اسپیشل ورکشاپ میں کوئی چور راستہ نکال لیں۔ 2 روز کی کوششوں کے بعد اب ہم کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی تم اطلاع دو گی کہ تم ڈاکٹر اعظم کے ساتھ اس کی کوٹھی میں جا رہی ہو، ہم بھی اس چور راستے سے ورکشاپ میں داخل ہو جائیں گے اور پھر بیک وقت دونوں کام ہو جائیں گے۔ رائٹ نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اس ڈاکٹر اعظم کی رہائش گاہ میں جانے کی کوشش جاری رکھوں؟ لیکن اس نے تو کہا ہے کہ وہ اب آئندہ اتوار کو آئے گا، پورا 1 ہفتے بعد، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ 1 ہفتے بعد بھی میری بات مان جائے۔ مجھے خود یہ آدمی کوئی نفسیاتی مریض لگتا ہے۔ اب اگر 10-12 ہفتے اس نے لگا دیے تو پھر کیا ہوگا؟ سلانیہ نے کہا۔ اسے تم نے بتایا ہے کہ تم کس ہوٹل میں رہ رہی ہو؟ رائٹ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے بتایا ہے، بلکہ میں نے اپنا روم نمبر بھی بتا دیا ہے، سلانیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا فون نمبر لیا ہے تم نے؟ رائٹ نے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے بتایا کہ لیبارٹری میں وہ چونکہ ہر وقت انتہائی حساس اور پیچیدہ کام میں مصروف رہتا ہے، اس لیے وہ درمیان میں فون نہیں سن سکتا۔ البتہ ضرورت پڑنے پر کسی کو فون کرنے کے لیے اس نے 1 سائیڈ فون لگوایا ہوا ہے، یعنی وہ خود تو فون کر سکتا ہے لیکن اس کے فون پر باہر سے کوئی کال نہیں آ سکتی۔ سلانیہ نے جواب دیا۔ واقعی یہ ڈاکٹر اعظم انتہائی تیز اور شاطر آدمی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس فون نہ ہو، لیکن اس نے تمہیں نمبر نہ بتانے کے لیے بڑا خوبصورت جواز بنایا ہے۔ رائٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی بات میں کر رہی تھی کہ وہ میری جسمانی فگر سے بے حد متاثر ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی مخصوص چمک بتا رہی ہے کہ وہ مجھ پر مر مٹا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی طور پر بے پناہ شاطر آدمی ہے۔ سلانیہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جلد ہی تمہیں خود فون کرے گا۔ بہرحال 1 ہفتہ دیکھ لیتے ہیں اور اس دوران ہم بھی نیوی ورکشاپ میں جانے کا مکمل انتظام کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس ڈاکٹر اعظم نے پلو نہ پکڑایا تو پھر اس بارے میں کچھ اور سوچیں گے، رائٹ نے کہا، اور سلانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے جولیا کے فلیٹ پر پہنچ کر کال بیل بجائی تو ڈور فون سے کٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ کون ہے باہر؟ جولیا کا لہجہ خاصا سخت تھا، وہی جسے دل کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے کٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ دروازے پر جولیا موجود تھی۔ وہ اس طرح سپاٹ نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی جیسے سرے سے اس کی واقف ہی نہ ہو۔ تم باز نہیں آ سکتے؟ تم نے پھر وہی بکواس شروع کر دی ہے۔ آؤ اندر، جولیا نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ واہ، اب تو خود دل کے اندر آنے کی دعوت دے رہی ہو۔ واہ، اسے کہتے ہیں خوش قسمتی۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا، لیکن جولیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور عمران کے اندر آنے پر اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر عمران کے ساتھ وہ خاصے بڑے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔
جولیا نے کہا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس سے پہلے کہ جولیا کچن سے باہر آتی، کال بیل کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میں دروازہ کھولنے جا رہا ہوں، عمران نے اونچی آواز میں کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کیپٹن شکیل آیا ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ کیپٹن شکیل کے ساتھ صفدر، تنویر اور صالحہ بھی کھڑی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ لوگوں کو رات کو نیند نہیں آئی تھی کہ اتنی صبح اٹھ کر یہاں پہنچ گئے؟ عمران نے کہا۔ یہ آپ کو صبح لگ رہی ہے عمران صاحب؟ صفدر نے عمران کی ایک طرف ہٹنے پر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے پیچھے باقی ساتھی بھی اندر آ گئے۔ جب تک میں ناشتہ نہ کر لوں تب تک صبح ہی رہے گی، عمران نے جواب دیا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اسی لمحے جولیا کچن سے باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ تم سب کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ میں تو تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، صالحہ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہماری فکر نہ کرو، ہم تو اب کل صبح ہی ناشتہ کریں گے، البتہ عمران صاحب کو ناشتہ کرتے دیکھنے آئے ہیں، صفدر نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایک بار پھر کال بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں، صفدر نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صالحہ اور جولیا کچن میں چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد 4 سٹارز ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ارے واہ، یہ تو پوری بارات آ گئی ہے، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ صفدر نے خطبہ نکاح یاد کر لیا ہے، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ صفدر نے صرف وہ خطبہ نکاح یاد کیا ہے جس سے صرف صالحہ سے نکاح ہو سکے، خاور نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اپنا نکاح صفدر خود پڑے گا؟ عمران نے اس طرح آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا جیسے کوئی ناممکن بات ہو گئی ہو، لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران کی بات کا صفدر یا کوئی اور جواب دیتا، جولیا ٹرالی دھکیلتی ہوئی کچن سے باہر آ گئی۔ اس کے پیچھے صالحہ بھی ٹرالی دھکیلتی ہوئی آ رہی تھی۔ جولیا کی ٹرالی پر ناشتے کا سامان تھا، جبکہ صالحہ کی ٹرالی پر چائے کے برتن تھے۔ یہ کس خوشی میں آپ سب یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ صبح آپ سب ناشتہ کر کے تو گئے ہیں؟ جولیا نے ناشتے کا سامان عمران کے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو کیپٹن شکیل نے بلایا ہے کہ آپ عمران صاحب کو اپنے ہاتھ سے پکا ہوا ناشتہ کروا رہی ہیں، اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے سب کو یہاں موجود ہونا چاہیے، خاور نے کہا۔ کیوں؟ کیا یہ کوئی کرامت ہے یا کوئی شوبدہ ہے؟ جولیا نے کہا۔ اگر آپ ناراض ہو رہی ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، خاور نے کہا۔ ارے خاور، تم کب اس قدر زود رنج ہو گئے ہو؟ انجوائے کرو، انجوائے، صفدر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں مس جولیا کہ عمران صاحب نے ناشتہ کرنا ہے، اور ایسے مواقع بار بار نہیں آتے، کیپٹن شکیل نے کہا تو اس بار سب ہنس پڑے، جبکہ عمران آنکھیں پھاڑے مسلسل میز پر پڑے ہوئے ناشتے کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے ابھی ناشتے میں سے کوئی ہاتھی گھوڑا نکل آئے گا۔ یہ ناشتہ ہے؟ کیا مطلب؟ کیا یہ واقعی ناشتہ ہی ہے؟ اچانک عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں تو اور ناشتہ کیسا ہوتا ہے؟ جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ سب ساتھی یہاں گواہی دینے کے لیے موجود ہیں۔ یہ 4 مکھن لگے ہوئے ٹوسٹ، 2 ابلے ہوئے انڈے اور 1 کپ چائے، یہ ناشتہ ہے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے سب اس کی تائید کریں گے۔ تو اور کیا ناشتہ ہوتا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے قیمہ بھرے پراٹھوں کا بنڈل، خالص مکھن کا پیڑا، 10-12 انڈوں کا آملیٹ، شہد کی 1 بوتل، لسی کا 1 بڑا جگ، 2-4 کلو بھنی ہوئی کلیجی، خالص گھی سے ترترائے ہوئے پراٹھے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ بس عمران صاحب، اتنا ہی کافی ہے۔ پرانے دور کے پہلوان تو سنا تھا کہ ایسا ناشتہ کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں ایسے ناشتے کے بعد انسان سیدھا ہسپتال ہی جائے گا، صفدر نے عمران کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ ناشتہ مس جولیا نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور یقیناً یہ بے حد لذیذ ہوگا، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لذت تو بس ایک ہی خاتون کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، جیسے وہ ہمارے ایک شاعر نے کہا ہے کہ عام لوگوں کو عیش کا کچھ حصہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تجمل حسین خان کے عیش کو نظر نہ لگے، کیونکہ عیش تو بنا ہی تجمل حسین خان کے لیے ہے۔ اسی طرح کھانے میں لذت تو صرف ایک خاتون کے ہاتھوں میں ہی دی گئی ہے، باقی جن خواتین کو بھی اس کا کوئی حصہ ملا ہے وہ صرف اس خاتون کو نظر سے بچانے کے لیے ہے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔
کون ہے وہ خاتون جس کے ہاتھ کی لذت تمہیں بھولتی ہی نہیں؟ جولیا نے انتہائی غصیلے اور بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اماں بھی، واہ واہ، کیا لذت ہے ان کے ہاتھوں میں، تم کھاؤ تو اپنی انگلیاں بھی ساتھ ہی کاٹ کر کھا جاؤ۔ عمران نے فوراً کہا تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے اب وہ اس کی تردید کرنے کی جرت ہی نہ کر سکتی تھی۔ باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ X2 دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔